السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 220 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ جملہ فی الدنیا والآخرہ جو اس آیت میں آیا ہے، یا انفاق سے متعلق ہے جو گزشتہ آیت میں انفاق کا حکم دیا گیا ہے، جو گزشتہ آیت میں آیا ہے، یعنی تمہارا انفاق کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں آرام اور سکون کا ذریعہ ہے۔ نہ اپنا سارا مال خرچ کر دو کہ دنیا میں تمہاری زندگی مصیبتوں میں گزرنے لگے، اور نہ ہی کنجوسی سے کام لو کہ آخرت کے ثواب سے خود کو محروم کر لو۔ یا پھر یہ جملہ غور و فکر کرنے سے متعلق ہے کہ گزشتہ آیت کے آخر میں آیا ہے لعلکم تتفکرون، یعنی ہر انسان پر واجب ہے کہ دنیا اور آخرت کے مسائل کے بارے میں خود غور و فکر کرے، اور آخرت کے لیے اسی دنیا سے کچھ کما کر کچھ بچا کر لے جائے، اور اپنے آغاز اور اپنی پیدائش اور اپنے انجام اور آخرت قیامت، اسی طرح اس کائنات ہستی کے بارے میں کیا کیا پیدا کیا گیا ہے اور کیسے قانون اس پر نافذ اور حاکم ہیں، ان سب کے بارے میں غور و فکر کرے، اور جس حد تک ممکن ہو عقل اور منطق کے ساتھ غور و فکر کر کے مسئلوں کو قبول کرے، مانے۔ البتہ مذہب قبول کرنے کی شرط تمام اسرار ہستی اور کائنات کے راز کو جاننا اور اسرار کو جاننا واجب نہیں ہے۔ تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ جب سورہ نساء کی 10ویں آیت نازل ہوئی کہ یتیم کے مال کو کھانا آگ کھانے کے جیسا ہے، تو جن لوگوں کے گھر میں یتیم موجود تھے وہ بہت بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے، اور کچھ نے تو یتیموں کو گھر سے نکال دیا، کچھ لوگوں نے یتیم کے کھانے اور برتن سب کو الگ کر دیا، اور اس طرح سے گھر والوں اور یتیموں کے لیے بہت سی مشکلیں ایجاد ہو گئیں۔ تو اب نتیجے میں یہ سب کے سب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد آپ سے سوال کیا کہ ہم آخر کیسے برتاؤ کریں، یتیموں کے ساتھ ہم کیسے رہیں۔ جب آپ نے یہ بتا دیا کہ آگ کھانے کے جیسا ہے، ان کے یتیموں کا مال کھانا آگ کھانے کے جیسا ہے، تو ہم کیسے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھیں، کیا کریں ہم؟ سرکار رسالت میں آپ نے جواب دیا، یتیموں کو نکال باہر نہ کرو، ان کو نکال باہر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے امور کی اصلاح کیا جائے۔ ان کا مال اپنے مال میں مل جانے کے ڈر سے انہیں نکال باہر نہ کرو، ان کی ذمہ داری کو قبول کرنے سے فرار مت اختیار کرو، چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ سب تمہارے دینی بھائی ہیں، اگر ان کا مال تمہارے مال میں مل جائے اور تمہارا مقصد حق ضائع کرنا نہ ہو، ان کے مال کا تمہیں لالچ نہ ہو، تو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ جان لو کہ اللہ مصلح
اصلاح کرنے والوں اور مفسد فساد پھیلانے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے، باقاعدہ اللہ واقف ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو، ایسے ہی نہ گزر جاؤ، غور و فکر کرو، بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو اس دنیا میں۔ دوسرا پیغام، یتیموں کو ان کے حال پر نہ چھوڑ دو، بلکہ ان کے امور کی اصلاح کرو اچھی نیت سے اور بھائی سمجھ کر رفتار کرو، یہی عین مصلحت ہے۔ تیسرا پیغام، ہر قسم کی اصلاح یتیموں کے حال کے مطابق ہونی چاہیے، یہ ایک بارزش کام ہے، بارزش قدر و قیمت والا عمل ہے یہ۔ اس آیت میں اصلاح کا لفظ آیا ہے اور یہ مطلق اصلاح ہے جو ہر قسم کی اصلاح کو شامل ہے، مالی اصلاح ہو، علمی اصلاح ہو، عملی اصلاح ہو، تربیتی اصلاح ہو، دینی اصلاح ہو، دنیاوی اصلاح ہو، ہر قسم کی اصلاح جو بھی یتیموں کی کر سکتے ہو سب کو کرنا سب کو شامل ہے، سب پر ضروری ہے۔ چوتھا پیغام، یتیموں کو نہ غلام سمجھو اور نہ ہی اپنی اولاد سمجھو، بلکہ وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے شریک ہیں، تم خود کو ان کو ایک حصہ سمجھو، آپس کا ایک حصہ سمجھو انہیں، جس طریقے سے بھائی کا حق ہے ویسے ہی۔ پانچواں پیغام، نہ افراط ہونی چاہیے نہ ہی تفریط ہونی چاہیے، نہ ہی اصلاح کے نام پر یتیموں کا مال خوب خوب کھا جانا چاہیے، لوٹ لینا چاہیے، اور نہ ہی فساد کے خوف سے ان کو لاوارث چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تو مصلح اور مفسد دونوں کو جانتا ہے، باقاعدہ سمجھتا ہے، خوب جانتا ہے۔ چھٹا پیغام، اگر انسان اس بات کا یقین کر لے، اگر ہم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہماری فکروں اور نیتوں سے باخبر ہے، اگر یہ یقین ہو جائے، یہ عقیدے میں بات آ جائے، تو پھر فساد، مخالفت، جرم، گناہ کچھ انسان سے وجود میں نہیں آئے گا، ہم سب سے پھر اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ساتواں پیغام، طاقت سے زیادہ اسلام نے کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، جتنی جس کی طاقت ہے اتنا ہی اس پر ذمہ داری ہے۔ آٹھواں پیغام، احکام کے ساتھ ساتھ فرمان کو آسان بنانا، آسان سمجھنا، یہ ایک حکیمانہ اور عاقلانہ کام ہے۔ عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، زندگی میں صرف اپنی فکر میں نہ رہیں بلکہ یتیموں، ناداروں، فقیروں کی بھی فکر کرنا زندگی کے ہر قدم پر ہماری کامیابی ہے۔ خدایا ہمیں بہترین غور و فکر کرنے والوں میں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔